جی ناظرین، میں عدنان خان پروگرام سچ کیا ایک ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم پاکستانی سیاست کی بجائے اس بات پر بات کریں گے کہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں۔ امریکی شہری ایک پادری ٹیری جونز جس نے قرآن برن کی کوشش کی تھی، اس کو میڈیا نے اتنی ہائپ دی کہ وہ راتوں رات مشہور ہو گیا۔ اس کو برطانیہ نے انٹری دینے سے، ویزا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اور عراق وار کے حوالے سے ٹونی بلیئر کا تعلق کیا کردار رہا، کیا اس کی اب جو معذرت ہے وہ ٹو لیٹ ہے یا ابھی بھی وہ کام کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وکی لیکس کے حوالے سے جولین اسانج کو کہا جا امریکی حوالگی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو وقت ضائع کیے بغیر پہلے اپنے پینلسٹ سے ملوا دوں، پھر ہم بات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر شبیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو، ویلکم ٹو دی شو۔ پراچا صاحب ہیں، اجاز پراچا صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ سجاد احمد صاحب ہیں۔ آپ تینوں لوگوں کا انٹرنیشنل ریلیشن میں بڑی اسٹڈی ہے، دیکھتے رہتے ہیں معاملات کو کس طرف جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ سارا جو اسپیشلی آپ امریکہ اور برٹن کے جو درینہ تعلقات تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح دوستی چلتی رہے گی یا اس میں کچھ مفادات کے ٹکراؤ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رحمان صاحب آپ کا اور ڈینس ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات جو ہیں بہت پرانے ہیں۔ اب پوری ہسٹری میں تو میں نہیں جا سکتا کیونکہ ہوگی، لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے کسی بھی کنٹری کی، اٹ از ڈٹرمنڈ بائی دا نیشنل انٹرسٹ آف دا کنٹری، اور برطانیہ ہو یا امریکہ ہو۔ میں شور نہیں ہوں کہ یہ اپلائی پاکستان پر بھی کرتا ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کام کرتے ہیں، نہیں، وہ دیٹس اے سیپریٹ میٹر۔ لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے، دیکھیے برطانیہ اور امریکہ کی کافی تعلقات اس طریقے سے بھی ہیں کہ وہ برطانیہ کی کالونی رہا ہے، وہاں پر انگریزی زبان بولی جاتی ہے، برطانوی کلچر کا کیا تک وہاں پر اثر ہے، ایون جو لیگل تھیوری ہے وہ بھی وہاں پر وہی اپلیکیبل ہے جو جہاں کی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو میں ان کی کافی قربت ہوئی، ملٹری الائنسز بنے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد نیٹو بنتا ہے، یونائٹڈ نیشن بنتی ہے، اور سیکورٹی کونسل بنتی ہے، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بنتی ہے۔ یہ بڑے ادارے جو بنتے ہیں، اس میں برطانیہ کا اور امریکہ کا یعنی کی رول رہا ہے۔ مفادات اکٹھے تھے، جب تک مفادات خواہ لوگوں کے ہوں انڈیویجولی یا ملک میں ہوں، جب تک مفادات اکٹھے چلتے ہیں تو ان کا مسئلہ ٹھیک رہتا ہے۔ جب مفادات میں کریش ہوتا ہے تو بعض اوقات ڈفرینس اوپینین آ جاتی ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، براڈلی میں یہ کہوں گا یا میکرو لیول پر دونوں کے مفادات اب بھی اکٹھے ہیں، لیکن مائکرو لیول پر فرام ٹائم ٹو ٹائم یا فرام ایشو ٹو ایشو ان کا اختلاف آ جاتا ہے، لیکن وہ اتنا سیریس نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے جو بڑے معاملات ہیں ان کو ڈیمیج کر سکے۔ تو ابھی اگر آپ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، پھر یہ کہ اسپیشل ریلیشن شپ کی بات آتی ہے، اسپیشل ریلیشن شپ شروع سے نہیں رہے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے اسپیشل ریلیشن شپ کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ سب سے پہلے ونسٹن چرچل نے کیا 1945 میں کیا، اینڈ آف ورلڈ وار کے بعد نے کہا کہ ہماری اسپیشل ریلیشن شپ۔ اس کے بعد بھی اگر اسٹڈی کیا جائے امریکن برٹش ریلیشن شپ کو کیا جائے تو یہ اسپیشل ریلیشن شپ اس طریقے سے رہا ہے کہ فرام پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی۔ مثلاً ونسٹن چرچل اور روزویلٹ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، جب وہ چین سے ہٹ گئے تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا۔ میکملن اور کینیڈی کے تھوڑی تعلقات ٹھیک ہوئے، پھر اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد دوبارہ اگر یہ اسپیشل ریلیشن شپ کی بات چلتی ہے تو وہ مارگریٹ تھیچر اور رونالڈ ریگن کے زمانے میں چلتی ہے، ان کی پرسنل دوستی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، یعنی کسی حد تک کمی آ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو اسپیشل ریلیشن شپ کا دوبارہ چرچا ہوتا ہے وہ ٹونی بلیئر اور کلنٹن اور جارج بش کے درمیان آتا ہے۔ لیکن اب جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے اس کا ذکر کم ہوتا ہے۔ تو یعنی اسپیشل ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا، ایک تو انڈیویجول جو حکمران ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جو پرسنل۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ٹونی بلیئر اور بش کے درمیان بھی بڑے گرم جوشی تھی، کیا یہ کوئی لیول تھی یا کچھ ہیجمنی تھی اس میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک ہاتھی جو ہے نا، وہ ایک پل کو کراس کر رہا تھا، پل جو ہوتے ہیں لکڑ کے ایسے ہل رہا تھا، ہاتھی کا بہت بھاری وزن ہوتا ہے، اس ہاتھی کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی، تو چڑیا کہتی ہے ماموں دیکھیں کہ ہم دونوں کے وزن سے یہ پل کیسے ہل رہا ہے۔ تو مثال یہ ہے کہ امریکہ کا وزن ہاتھی کی طرح ہے، برطانیہ کا اس چڑیا کی طرح ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ برطانیہ کے ساتھ اب گریٹ برٹن نہیں ہے، یعنی گریٹ اتر گیا ہے، برٹن ہے، لیکن اسٹل ان کا جو رول ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ برطانوی سپورٹ کے بغیر انویژن آف عراق نہیں ہوتی، برطانوی سپورٹ کے بغیر گلف وار نہ ہوتی،
برطانوی سپورٹ کی سپورٹ اور پرو ایکٹیو سپورٹ کے بغیر افغانستان کی انویژن آتی. دیٹ سینس برطانیہ گریٹ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک دے آر اسٹل کالنگ دی شاٹس ود دی ہیلپ آف دی امریکن. رائٹ. سجاد صاحب کیا لگتا ہے کہ برطانیہ واقعی چڑی کے طور پہ آ گیا یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس کو ایجوریٹ کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں عدنان صاحب، کسی بھی کنٹری کے جو ریلیشن ہوتے ہیں نا، یہ روایت ہے کہ ہر ریاست چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، چاہے وہ لیڈنگ اکانومی اس کی یا لو اکانومی ہو، وہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے. لیکن تعلقات جو اچھے یا برے ہیں ان کا لنک ہے پبلک اوپینین کے ساتھ. دیکھیں برٹن میں آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں. برٹن میں بہت زیادہ مسلمان آباد ہیں، امریکہ میں بھی ہیں. برٹن اکانومی میں ان کا بہت بڑا رول ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر عربک لوگوں کے بزنس ہیں، یہاں پر پاکستانیوں کے بزنس ہیں، اور دنیا سے کہیں سے بھی مسلمان. لیکن 9/11 کے بعد اسپیشلی کیا ہوا کہ یہ جو مسلمان ہیں ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے مسلسل جو ہے وہ دہشت گردی کے نام پہ اسلام اور اسلامی ملکوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، اور امریکہ نے اس کا پورا ساتھ دیا. اب ہوا کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ امریکہ نے ان کا پورا ساتھ دیا ہے، تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے ایک نفرت کسی لیول پہ پھیل گئی ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے بارے میں عام پرسیپشن ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اسپیشلی مسلم ورلڈ میں کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں پہ تنگیاں آتی ہیں، ان کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں، تو پھر برطانیہ پہ کیا جو مسلم ورلڈ کے ساتھ برطانیہ کے تعلقات ہیں وہ کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں، کدھر جائیں گے؟ دیکھیں برطانیہ یہ تو ان کا پورا اتحادی ہے. دیکھیں اتحادی تو ہے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے جب بھی امریکہ کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چیز کو بنیاد بنا کے دیا، چاہے وہ بنیاد جھوٹی ہی صحیح، لیکن کسی چیز کو بنیاد تو بنایا. مثال کے طور پر عراق وار آپ لے لیں، اس میں انہوں نے بنیاد بنایا کہ صدام کے پاس جو ہے وہ بایولوجیکل اور کیمیکل جو ہے وہ ویپنز ہیں، اور وہ بلکہ ایک ٹونی بلیئر کی ایک ہاؤس آف کامنز کو اس نے کہا تھا کہ ان کے پاس ایسے ویپنز ہیں کہ 45 منٹ میں وہ ایکٹیویٹ ہو سکتے ہیں. انہوں نے جھوٹ کو بنیاد بنایا. انہوں نے اس طریقے سے دوسری کنٹری کے جو نیٹو کی کنٹریز ہیں یا دوسری کنٹریز ہیں ان کو اپنے اعتماد میں لیا جھوٹ بول کے، ٹھیک ہے. جو باتیں اب سامنے آئی تو تعلقات ان کے آپس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کافی ساری کنٹری کے جو ابھی وکی لیکس میں کافی ساری کنٹریز کا آیا کہ جن کے آپس میں لوگ سوچتے کس طرح، ایون کہ مغربی کنٹریز جو مغربی کنٹریز کے بارے میں کیا سوچتی ہیں.